ویلکم ٹو ناظرین سامعین کرام. بات کروں گا قانون ثالثی کے تحت، اس لیے میں تھوڑا ٹاپک یہ شروع کیا ہوا ہے ثالثی پہ کہ جب دونوں فریقین کے درمیان تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے امپائر یا ثالثی مقرر کرتے ہیں. ثالث نامہ تیار کیا جاتا ہے اور اس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو عدالت سے آربیٹریشن کورٹ سے آربیٹریشن ایکٹ کے تحت سرٹیفائی کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، درخواست دی جاتی ہے، جمع کروائی جاتی ہے. عدالت سارا کچھ چیک کرتی ہے، دیکھتی ہے اپنے، اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ جو ہے سناتی ہے. تو اس میں اگر کوئی ثالث کا فریق جو ہے یا ثالث سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اس کو صحیح فیصلہ صادر کرنے میں ناکامی ہوتی ہے اور فریقین کو قابل قبول نہیں ہوتا تو عدالت کی طرف پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں. اس میں 3-4 سیکشن جو ہیں، سیکشن 16, 17, 33, 34 قانون ثالثی کے تحت بہت اہم ہے. ان کو سمجھنا اور سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے. یہ میرا ایجوکیشنل انفارمیشن چینل ہے لا کے حوالے سے، جو کہ زندگی میں بڑی کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے پریکٹیشنر لیگل جو ہیں وہی آپ کو گھماتے پھراتے رہیں. آپ کو بھی پتہ ہو. تو اس سلسلے میں سیکشن 16 کیا کہتا ہے کہ قانون ثالثی کا دفعہ نمبر 16 جو ہے وہ ثالثان یا امپائر کو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے واضح کرتا ہے. تو ان پاکستان courts have not been empowered to revise and consider award on merits. However, courts have been empowered to modify, remit and set aside award on certain conditions. As far as remission of award is concerned, court can from time to time remit award or any matter which has been referred to arbitration to arbitrators or umpires for reconsideration upon those terms which it thinks fits. یعنی عدالتیں جو ہیں ان کے پاس یہ اختیارات دیے گئے ہیں، صوابدیدی اختیارات، کہ وہ ثالثی فیصلے کو دوبارہ امپائر یا ثالث کے پاس ریکنسیلیشن کے لیے، سوچ و بچار کے لیے اس کو بھیج سکتی ہے. تو پاکستان میں عدالتوں کو میرٹس پر ثالثی فیصلہ پر نظر ثانی کرنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے اختیار نہیں دیا گیا ہے، تاہم چند خاص شرائط کی بنیاد پر ثالثی فیصلہ کی ترمیم، اسے واپس بھیجنے اور اسے منسوخ یا مسترد کرنے کے اختیارات عدالتوں کو دیے گئے ہیں. جہاں تک ثالثی فیصلہ کو واپس بھیجنے کا تعلق ہے، عدالت وقتاً فوقتاً عدالتی فیصلہ یا جس معاملہ کو ثالثی کے لیے حوالے کیا گیا تھا عدالت کے، اسے ان شرائط پر، جن شرائط کو وہ مناسب سمجھتی ہے، وہ دوبارہ غور کے لیے ثالثان یا امپائر کے پاس بھیج سکتی ہے. یہ سیکشن 16 بیان کرتا ہے قانون ثالثی کے تحت. تو اس میں وہ پوائنٹس کیا ہیں کہ گراؤنڈس فار ریمیشن آف اوارڈ، یعنی عدالت کن گراؤنڈس کی بنیاد پر، تو وہ یہ ہیں گراؤنڈس فار ریمیشن آف award, what is to be done by arbitrator or umpire, fixing and extension of time, failure or arbitrators or umpire. یعنی یہ 4 چیزیں فیصلہ جو ثالثی فیصلہ ہوتا ہے اس کو واپس بھیجنے کے لیے وجوہات کیا ہیں. عدالت یہ شرائط لگا سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے. تو اس کے لیے دوسرے نمبر پہ ثالث یا امپائر کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے جب وہ پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور اس فیصلے پہ اعتراض ہے.
تو عدالت اعتراض سنتے ہوئے فریقین کی طرف سے دوبارہ یہ سٹیپس لیتی ہے، پھر اس میں وقت طے کرتی ہے عدالت، یا اس میں توسیع بھی کر سکتی ہے، یا اس میں بیان ہوتا ہے کہ ثالث یا امپائر کی ناکامی ہے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے دیکھا جائے، فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ سیکشن 16 بیان کرتا ہے، اس کے تحت ثالثان کو چلنا پڑتا ہے، کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان سے فیصلے کو صحیح نہج تک پہنچانے کے لیے، یا اس کو رزلٹ اور تک پہنچنے کے لیے مسئلہ بنتا ہے، یا کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے، تو تبھی جا کے فریق یا فریقین میں سے دونوں میں سے یا ان میں سے کوئی ایک عدالت کو کہ جی آپ نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے تو اس میں تو یہ غلطی ہے، یہ مسئلہ ہے اور یہ جینوئن وجوہات ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ ریمیٹ یا ٹائم کی ایکسٹینشن یا ٹائم مقرر کریں، امپائر اور ثالث کے پاس بھیجیں تاکہ وہ دوبارہ اس کو دیکھیں اور فیصلہ سنائیں۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹ سے اپنی آراء سے مجھے آگاہ کریں تاکہ آپ تک میری نئی آنے والی ویڈیوز پہنچ سکیں اور آپ تک یہ قانونی معلومات تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔